بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی، وہ روشنی جو اندھیروں کو نگل جاتی ہے، اور وہ کیسے؟ تو وہی بات آپ سے آج شیئر کرنے کے لیے آئی ہوں، اور کوشش کروں گی اللہ پاک کی توفیق سے کہ اچھے سے یہ بات آپ تک پہنچا سکوں کہ درود ابراہیمی جو ہے نا، وہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ وہ نور ہے جو دل کے اندھیروں میں اتر کر وسوسوں، خوفوں اور مایوسیوں کو نگل جاتا ہے۔ جب زبان اس درود سے تر ہوتی ہے تو دل پر جمی ہوئی گرد جھڑنے لگتی ہے، روح کے بند دریچے کھلتے ہیں اور انسان کو اپنے رب کی قربت کا وہ احساس ملتا ہے جو کسی اور عبادت میں کم نصیب ہوتا ہے۔ یہ درود بندے کو بندگی کی اصل پہچان عطا کرتا ہے اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے۔ اندھیرے صرف باہر نہیں ہوتے، اصل اندھیرے تو دل کے اندر بستے ہیں، اور وہ اندھیرے حسد، کینہ، بے صبری اور بے یقینی کی صورت میں ہوا کرتے ہیں۔ یہ سب وہ سائے ہیں جو انسان کی روشنی چرا لیتے ہیں، اور درود ابراہیمی ان سایوں پر ایسی ضرب لگاتا ہے کہ وہ ٹک نہیں پاتے۔ جیسے ہی بندہ اس درود کو شعور کے ساتھ پڑھتا ہے تو دل میں ایک لطیف سی حرارت پیدا ہوتی ہے جو رفتہ رفتہ نور میں بدل جاتی ہے۔ یہ درود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے جڑا ہوا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے آگ میں کود کر بھی توحید کا دامن نہیں چھوڑا، اور اسی نسبت کی برکت ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے والا اپنے مسائل کی آگ میں جلتا نہیں بلکہ کندن بن کر نکلتا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں مگر جلا نہیں پاتی، کیونکہ نور آگ پر غالب آ جاتا ہے۔ جب بندہ درود ابراہیمی کو اپنا معمول بناتا ہے تو کائنات اس کے لیے نرم ہو جاتی ہے، راستے خود بننے لگتے ہیں، رکاوٹیں تحلیل ہونے لگتی ہیں، اور وہ دروازے کھلتے ہیں جن پر مدتوں سے قفل لگے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اس لیے نہیں کہ بندہ کچھ مانگتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر رب کی رضا کو مقدم رکھتا ہے۔ درود ابراہیمی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ دعا بن کر بھی آتا ہے اور شفاعت بن کر بھی۔ یہ زبان سے نکلتا ہے تو آسمانوں تک پہنچتا ہے، اور وہاں سے قبولیت کے پروانے لے کر واپس اترتا ہے۔ اب جو شخص اپنی زندگی کے فیصلوں میں الجھا ہو، اگر وہ اس درود کو تھام لے تو اسے دل کی آنکھ سے صحیح راستہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ یہ درود ماضی کے دکھوں پر مرہم رکھتا ہے، وہ زخم جو برسوں سے ہرے تھے اس نور کے لمس سے بھرنے لگتے ہیں۔ انسان جب درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو دراصل وہ اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر رکھ دیتا ہے، اور وہاں سے امیدیں خالی نہیں لوٹتی۔ رات کے سناٹے میں پڑھا گیا درود ابراہیمی ایک خاموش انقلاب ہے۔ یہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ایسے لے پیدا کرتا ہے جو فرشتوں کی تسبیح سے مل جاتی ہے۔ اسی لمحے بندہ تنہائی سے نکل کر رب کی معیت میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں خوف کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ جو لوگ رزق کی تنگی سے دوچار ہوں، اگر وہ درود ابراہیمی کو صبر اور شکر کے ساتھ اپنا لیں تو رزق کے دروازے غیر متوقع انداز میں کھلتے ہیں۔ یہ درود محنت کو برکت دیتا ہے، نیت کو خالص کرتا ہے، اور حلال کمائی میں وہ وسعت پیدا کرتا ہے جسے عقل ناپ نہیں سکتی۔ درود ابراہیمی رشتوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، دلوں میں جمی غلط فہمیاں پگھلتی ہیں اور محبت کا چشمہ دوبارہ جاری ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی، والدین، اولاد، جہاں بھی تلخی ہو، اس درود کی مٹھاس وہاں اثر دکھاتی ہے، بشرط یہ کہ نیت میں اصلاح ہو۔ درود ابراہیمی مایوسی کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جب حالات چیخ چیخ کر ناکامی سناتے ہوں تب درود ابراہیمی امید کی
سرگوشی بن کر دل میں اترتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لو، اندھیرے خود پیچھے ہٹ جائیں گے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا وقت کے شور میں بھی سکون پا لیتا ہے۔ دنیا کی تیز رفتاری اس کے قدم نہیں اکھاڑتی، کیونکہ اس کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ نسبت انسان کو وقار دیتی ہے، عاجزی سکھاتی ہے اور نفس کی سختیوں کو نرم کر دیتی ہے۔ پھر جب کوئی شخص بیماری، پریشانی یا خوف میں مبتلا ہو تو درود ابراہیمی اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ ڈھال نظر نہیں آتی مگر اثر رکھتی ہے۔ کئی بار شفا دوا سے پہلے اس نور کے ذریعے آتی ہے، کیونکہ رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ درود زبان کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ جھوٹ، غیبت اور تلخی سے لبریز زبان پر جب درود ابراہیمی کی عادی ہو جائے تو خود بخود پاکیزگی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ الفاظ نرم پڑ جاتے ہیں، لہجہ سنور جاتا ہے اور گفتگو عبادت کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ درود ابراہیمی دل کے آئینے کو صاف کرتا ہے۔ جب یہ آئینہ صاف ہو جائے تو انسان کو اپنی حقیقت بھی دکھائی دیتی ہے اور رب کی رحمت کے جلوے بھی۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان خود کو پہچان کر رب کی طرف پلٹ آتا ہے۔ یہ درود نسلوں تک اثر رکھتا ہے۔ جو والدین اسے پڑھتے ہیں ان کی اولاد کے نصیب میں بھی روشنی لکھی جاتی ہے۔ یہ نور گھروں میں اترتا ہے، فضا کو پاکیزہ کرتا ہے اور گھروں کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ درود ابراہیمی کا تسلسل انسان کو استقامت دیتا ہے۔ وقتی جوش نہیں بلکہ دیر بعد تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ بندہ آہستہ آہستہ گناہوں سے دور اور نیکیوں کے قریب ہونے لگتا ہے، کیونکہ نور اندھیرے کے ساتھ زیادہ دیر اکٹھا نہیں رہ سکتا۔ درود ابراہیمی ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی شہرت یا دولت نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے، ان کا قرب ہے، ان کی محبت ہے، اور پھر جو یہ سمجھ لے اس کے لیے دنیا کی ٹھوکریں معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اس کا دل ایک اعلیٰ مقصد سے جڑا ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے اگر آنکھیں نم ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ دل پگھل رہا ہے، اور یہی پگھلا ہوا دل دعا کی قبولیت کا سب سے خوبصورت وسیلہ بنتا ہے۔ رب کو ٹوٹے دلوں کی صدا زیادہ پسند ہے، اور یہ درود دل کو اسی کیفیت تک لے آتا ہے۔ یہ درود اندھیروں کو نگل جانے والی روشنی اس لیے ہے کہ اس کا مرکز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپائے نور ہیں۔ جہاں یہ نسبت پہنچتی ہے وہاں اندھیروں کی گنجائش باقی نہیں رہتی، چاہے وہ اندھیرے کتنے ہی پرانے کیوں نہ ہوں۔ آخر میں یہی آپ سے عرض کروں گی کہ درود ابراہیمی کو وقتی عمل نہ بنائیں بلکہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ صبح کی ابتدا بھی اسی نور سے ہو اور رات کا اختتام بھی، پھر دیکھیں کیسے اندھیرے خود راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور زندگی نور کے سفر پر گامزن ہو جاتی ہے۔ تو آج سے ہی درود ابراہیمی کو پابندی سے پڑھنا شروع کریں۔ جو بالکل نہیں پڑھتے یا جن کو مشکل لگتا ہے کہ اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، تھوڑا ٹائم ٹیکن ہے، تو وہ کم سے کم 100 بار یعنی کہ 100 دانوں کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو 313 تک لے جائیں۔ اب 313 کی تعداد ضروری نہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی نشست میں پوری کر لی جائے، بلکہ اس کو کوشش تو یہ کریں گے ایک نشست میں، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، اس کو 2 نشست میں 3 نشست میں کر لیں۔ مساوی طور پہ کر لیں کہ ایک بار 100 بار پڑھ لیا، دوسری بار پھر 100 بار پڑھ لیا، اور ایک بار پھر 113 بار پڑھ لیا۔ اور لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ ان تسبیحات کا کچھ حصہ بالکل دھیان، توجہ، محبت اور ادب والا ہو، باوضو ہو، بیٹھ کر آپ جہاں نماز پہ بیٹھ کر خوشبو لگا کے آپ پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ کس قدر اس کا فیض ملتا ہے آپ کو، آپ کی نسلوں کو، کیونکہ یہ صرف آپ کو نہیں ملنے والا، اس کا فیض آپ کی نسلوں کو رنگ دے گا۔ یہ تو آئیں اس نور کے رنگ میں جس کا رنگ سبز ہے۔ آپ سے پہلے بھی ویڈیو میں ایک ذکر کیا تھا میں نے کہ درود ابراہیمی کا رنگ کون سا ہے۔ درود ابراہیمی کے نور کا رنگ سبز ہے،
اور آپ کو پتہ ہے کہ سبز کتنا پرتاثیر رنگ ہے، تو آئیے اس نور کی روشنی میں خود کو بھی رنگنے کی کوشش کرتے ہیں، درود ابراہیمی خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھتے جائیں اور پڑھواتے جائیں، درود شریف کی دعوت دیتے جائیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔